بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید. حضرات ذی وقار، محترم سامعین و سامعات، انسان کی گنتی اللہ کے ہاں مقرر ہے. یہ دنیا میں اکیلا آیا اور اکیلا ہی اس دنیا سے جائے گا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم ہمارے پاس اسی طرح لوٹ کر آؤ گے جیسے تم اپنی پیدائش کے وقت اس دنیا میں اکیلے پہنچے تھے. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، یقیناً اس رب نے تم کو پوری طرح شمار کر کے رکھا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور تم میں سے ایک ایک اکیلے کو چھانٹ کر اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور پھر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. انسان کی زندگی میں بے شمار ایسے مواقع آتے ہیں جن میں وہ اکیلا ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، اور اس تنہائی میں ایک طرف شیاطین کا زور ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا تو گناہ کر لے، دوسری طرف ضمیر کی آواز ہوتی ہے کہ اللہ بصیر بالعباد، تو زمین کی گہرائیوں میں چھپ جا یا آسمان کی وسعتوں میں گم ہو جا، رب تجھے دیکھ رہے ہیں، تیرے رائی کے دانے کے برابر عمل کو بھی وہ تیرے سامنے پیش کر دے گا. من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرے کے برابر بھی کوئی بدی کی، کوئی برا کام کیا، وہ اس کا وبال دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا، جس نے ذرے کے برابر خیر کا عمل کر لیا تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. قدم لنفسک، آج اپنی پہچان کر لیجئے، اپنا جائزہ لے لیجئے. یہ خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر انسان جب کوئی الٹی سیدھی چیز دیکھ رہا ہے یا کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جو انسان کے شایان شان نہیں ہے، تو پھر ہوا کا جھونکا یا گزرتی ہوئی بلی تو ہمیں ڈرا دیتی ہے. اور ہمیں ڈر کس بات کا ہوتا ہے؟ کہیں میرا امیج خراب نہ ہو جائے، میں دنیا کی نظروں میں رسوا نہ ہو جاؤں. اور ایک دن میرا بھائی وہ بھی آنا ہے، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، وہ ایسا دن ہے کہ جس دن تمہارا ایک ایک عمل، وہ کلپ جو ہے وہ ریورس کر کر کے دکھایا جائے گا. وہاں والدین بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، ساری انسانیت بھی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسان وہاں پر کھڑے ہیں. اس دن کی رسوائی بڑی ہے یا آج کے 4 بندوں میں بندے کا ذلیل ہونا زیادہ بڑا ہے؟ اس لیے اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے بندے کو اپنی زندگی کے اندر، بالخصوص اپنی تنہائی کے اندر نکھار لانا چاہیے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کل ایک بندہ لایا جائے گا، اس کے پاس بڑے بڑے نیکیوں کے انبار ہوں گے، گویا کہ وہ پہاڑ ہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی سب کو تباہ و برباد کر دے گا. یجعل اللہ ھباء منثورا، اللہ ان کو ایسا کر دے گا جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں، ریت کی طرح اللہ ان کو ختم کر دے گا. پوچھا جائے گا اللہ اس کا جرم کیا ہے؟ یہ نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ لے کر آیا ہے، وجہ کیا بنی کہ اس کے ساتھ یہ درگت اس کی بنائی گئی؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول ان کا جرم کیا ہوگا؟ کیا یہ نماز چھوڑتے ہوں گے؟ کہا نہیں، نماز کے پابند ہوں گے، اور ایسی نماز ادا کریں گے جیسے صحابہ تم نمازیں ادا کرتے ہو، اور راتوں کو تہجدیں بھی ادا کرنے والے ہوں گے. تو اللہ کے رسول ان کا جرم کیا ہوگا؟ کہا اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، جب یہ کبھی خلوت میں ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے، تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہوں. اس لیے میرا بھائی اپنی تنہائی کو، اس کو نکھار لانا چاہیے.
یہودیوں کو اللہ نے منع کیا ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی، انہوں نے جمعے کے دن ڈکے لگائے اور اتوار والے دن جا کر مچھلیاں پکڑنی اور کہا کہ ہم نے اللہ کا حکم مان لیا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو دیکھنے والا ہے۔ یہودیوں کو اللہ نے آزمایا کہ سمندر کا شکار نہیں کرنا، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اللہ نے مسلمانوں کو بھی آزمایا، صحابہ کرام کو آزمایا کہ تم نے خشکی کا شکار حالت احرام میں نہیں کرنا۔ جب آپ حج یا عمرہ کے لیے جائیں تو آپ شکار نہیں کر سکتے، حالت احرام میں آپ پر پابندی ہے، آپ شکار نہیں کر سکتے۔ صحابہ کہتے ہیں حج کے دنوں میں جب ہم نکلا کرتے تھے تو پورے عرب کا جتنا شکار ہوتا تھا وہ آ کر ہمارے نیزوں کے قریب اور ہمارے خیموں کے اندر گھس جاتا تھا، لیکن اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے ہم نے اس شکار کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ دیکھے کہ غیب میں پردے میں ہو کر اللہ سے کون چھپتا ہے۔ جب ساری دنیا میرا بھائی سو رہی ہے اس وقت اللہ سے ڈر جانا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، اور وہ شخص جس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں جب وہ اپنے رب کو یاد کرے اور وہ تنہائی میں ہو، اللہ سبحانہ و تعالی اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا کرے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی خشیت کے سبب، اللہ کے ڈر کی وجہ سے تمہاری آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی پانی نکل آئے، اللہ تمہارے گوشت کو جہنم پر حرام کر دے گا، تمہیں اللہ جہنم کے اندر نہیں گرائے گا۔ اور اللہ کی خشیت دل کے اندر آ جانا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، سورہ رحمان کی آیت آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور وہ شخص جو اپنے رب سے ڈر جاتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہ دو جنتیں تو اس کے ڈرنے کا انعام ہے، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ہم اپنا فضل کرتے ہوئے اس کو مزید 2 جنتیں عطا کریں گے۔ اللہ کی رحمت بڑی زیادہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے بندے کو بڑا نوازا ہے، لیکن یہ کہ بندہ تدبر کرے، بندہ غور کرے اور اپنی تنہائی کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ ہمیں اللہ نے آج کل فراغت کے دن دیے ہوئے ہیں، اور ہر بندہ جو ہے وہ تنہا بیٹھ رہا ہے یا اپنے گھر والوں کے درمیان بھی اگر بیٹھ رہا ہے تو وہ موبائل یوز کر رہا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف بندے کو ترغیب اور شوق رکھنا چاہیے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہوں تو اس کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن میں آپ بے شمار کام کرتے ہیں، لیکن جب رات کا وقت ہو تو پھر رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کو پکاریے، اللہ سے ڈرنا شروع کیجئے، اور یہ جو ڈر ہوتا ہے یہ انسان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ ایک آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام ایک جوان کے پاس آئے، اس کی وفات کا وقت قریب تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ میرے اوپر اپنی رحمت کرے گا، اللہ مجھے بخش دے گا، لیکن جب میں اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں۔ اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنے بندے کی امید کو پورا کر دیا، اللہ نے اس پر رحمت کر دی، اللہ نے اس کو بخش دیا، اور جس خوف سے وہ ڈر رہا تھا اللہ نے اس کو خوف سے بھی دور کر دیا اور اپنی جنت کا مہمان بنا لیا۔ اور مومن کے دل کے اندر یہ امید اور خوف لازمی ہونا چاہیے، اپنی نیکیوں کی طرف دیکھے تو اللہ سے پر امید ہو جائے، اور اپنے گناہوں کی طرف دیکھے تو اللہ سے ڈر جائے۔ اسی طرح سے زندگی گزار دینے سے انسان اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔